بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مسز رائے اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹیننگ اینڈ انفارمیٹک چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان یوزول کریمنلز ریئیکشن دکھاؤں گی ان کو سزا ملنے کے بعد۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور پریس دا بیل آئیکن فار ایوری ویڈیو نوٹیفیکیشن تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹک اور انٹرٹیننگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویورز، جب کسی ملزم کو عدالت میں سزا ملتی ہے تو یہ اس کے لیے زندگی کا سب سے برا دن ہوتا ہے اور اس دن اس کا سارا دھیان جج کی طرف ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں میری زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا۔ لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ بعض لوگوں کو ایسی سچویشن میں بھی نیند آنے لگتی ہے۔ یہ ایک مرڈر کرمنل ہے جسے جب کورٹ میں لایا گیا تو پہلے یہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر اس کو کورٹ میں بیٹھے بیٹھے جمائیاں آنا شروع ہو گئیں اور ویورز یہ دیکھتے ہی دیکھتے کورٹ میں سب کے سامنے سو گیا۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی کیونکہ اسے اپنے کیے پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا اور یہ بڑے مزے سے عدالت میں سو رہا تھا۔ ویورز، جب کسی ملزم کو سزائے موت ہوتی ہے تو اس کے علاوہ کورٹ میں بیٹھے دوسرے لوگوں کا بھی حال برا ہوتا ہے، لیکن آپ اس شخص کو دیکھیں جس نے خود اپنے آپ کو پھانسی تک پہنچا دیا۔ اس بندے نے کیفے رابری میں 2 بندوں کی جان لے لی اور جب اسے کورٹ میں پیش کیا گیا تو یہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کی بجائے جج سے لڑنا شروع ہو گیا۔ اس نے جج کو اتنی باتیں سنائیں کہ جج دیکھتا رہ گیا اور اینڈ پہ جب جج نے فیصلہ سنایا تو جج نے اسے سزائے موت سنا دی، جس پر یہ خاموشی سے بیٹھ گیا اور کوئی بھی اس نے حرکت نہ کی۔ سزائے موت ملنے سے پہلے اچھل کود رہا تھا اور سزائے موت ملتے ہی چپ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ بھی ایک ان یوزول اس کا ریئیکشن تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے موت کی سزا ہو جائے گی، لیکن ایسے بدتمیز ملزموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ویورز، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے کرمنلز دیکھے ہوں گے لیکن آپ نے اتنا ینگ کرمنل کم ہی دیکھا ہوگا۔ اس کی عمر 14 سال ہے اور اس نے اپنی گرینڈ مدر کا قتل کیا ہے اپنے دوست کے ساتھ مل کر۔ اس نے ہیلمٹ لے کر اپنی دادی کے پیچھے سے آ کے اس کے سر میں ہیلمٹ دے مارا جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گئی۔ دادی کو زخمی دیکھ کر یہ واش روم میں جا کے چھپ گیا اور اس کے دوست نے دوبارہ سے ہیلمٹ پکڑ کر اس کی دادی کے سر پر دے مارا جس سے وہ جگہ پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ اس کا دوست تو موقع سے بھاگ گیا لیکن پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور جب اسے کورٹ میں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے اسے 40 سال کی قید سنا دی۔ اپنی سزا سن کر یہ بہت اونچی اونچی رونے لگا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ؟ اس نے اپنی دادی کے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ملتا ہے۔ یہ دونوں دوست کسی شیطان سے کم نہیں تھے۔ ویورز، اس ٹین ایج کو دیکھیں۔ اس کی عمر 2015 میں جب 17 سال ہوئی تو اس نے اپنے 1 سال کے بھائی کو گھر کے اندر بند کر دیا اور پورے گھر کو آگ لگا دی۔ جب موقع پر پولیس پہنچی تو اس نے پولیس کو خود بتایا کہ اس نے اپنے بھائی کو جلا کر مار ڈالا ہے۔ جب اسے کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ اس کا سوتیلا بھائی تھا اور وہ اسے ذرا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کسی کی جان لینا اچھی بات نہیں اور اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ جج صاحب نے اسے 40 سال کی قید سنا دی۔ قید سنتے ہی وہ چیخو پکار کرنے لگا اور بہت رویا اور معافیاں مانگنے لگا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ویورز، کسی کی جان لینا ایک سنگین جرم ہے اور اس کی سزا بھی بھیانک ملتی ہے۔ اس بندے کو دیکھیں، اس نے ایک 34 سالہ شخص کا قتل کر دیا اور اس کے پاس سے ایک ایلیگل گن بھی برآمد ہوئی۔ اس سے پہلے بھی یہ 2 دفعہ ایلیگل گن رکھنے پر گرفتار ہو چکا تھا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ یہ ڈرگز ڈیلر بھی ہے اور اس سے پہلے بھی ایک مرڈر کر چکا ہے۔ جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو اسے جج صاحب نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کا لائر اس کے لیے جج سے آرگیومنٹس کر رہا تھا، لیکن یہ اتنا مطمئن بیٹھا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی سزا ملی ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ پرسکون ہو کے بیٹھا رہا، جو کہ ایک انبلیویبل بات ہے۔ سزا ملنے پر کسی بھی مجرم نے ایسا ریئیکشن نہیں کیا۔
ویورز جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی پکڑا نہیں جائے گا، لیکن ایک نہ ایک دن اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس بندے کو دیکھیں، اس نے 18 سال کی عمر میں پہلی رابری کی اور اس کو کورٹ نے سزا سنائی، لیکن کچھ ماہ بعد یہ اپنی بے گناہی ثابت کر کے رہا ہو گیا۔ لیکن پھر 2018 میں اسے کڈنیپنگ اور رابری کے جرم میں گرفتار کیا گیا تو جج صاحب نے اسے 25 سال کی قید سنا دی۔ جب اس نے قید کا سنا تو اس کو بہت رونا آیا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلی بار کی طرح اس دفعہ بھی یہ رہا ہو کر نکل جائے گا، لیکن ہر دفعہ قسمت ساتھ نہیں دیتی اور پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، برا کرو گے تو سزا تو ملے گی۔ کاش جرم کرنے سے پہلے سزا کا سوچ لے اور جرم کرنے کی ہمت طاقت نہ کرے۔ ویورز، دنیا کے تمام ممالک میں ہی تقریباً بچوں پر تشدد کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی سخت سے سخت سزا ہے۔ یہ ابھی جو بندہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنے 3 ماہ کے بیٹے کو اتنا مارا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کا دماغ بھی ڈیمیج ہوا، جس کی وجہ سے وہ بچہ نہ سن سکتا تھا اور نہ ہی دیکھ سکتا تھا۔ یہ بچہ اس نے اڈاپٹ کیا تھا اور اس لیے اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب اس بندے کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے اسے 11 سال کی سزا سنا دی، جس پر اس نے جج صاحب سے بہت آرگیومنٹس کیے اور ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن اس کے ایسے کہنے سے یہ ثابت نہیں ہوا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے اور اس کا خیال تھا کہ اس کے بار بار ایسے کہنے سے یہ بچ جائے گا، لیکن اس نے جو کیا اس کے لیے 11 سال کی سزا بھی بہت کم تھی۔ ویورز، بعض دفعہ لوگ بہت بڑا جرم کرتے ہیں اور ایک سوری سے اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس بندے کو دیکھیں، اس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنی بیوی کا گلا دبا کر اس کو مارنے کی بھی کوشش کی۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئی۔ جج نے اسے 12 سال کی سزا سنا دی، جس پر اس نے بہت ترلے منتیں شروع کر دیں۔ اس نے جج صاحب سے بھی سوری کی، اپنی بیوی اور اس کے گھر والوں سے بھی سوری کی، لیکن اب سوری کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر اسے پہلے اندازہ ہوتا کہ ایسی مار کٹائی کرنے سے اس کو اتنی سزا مل سکتی ہے تو یہ شاید اپنی بیوی پر اتنا تشدد نہیں کرتا، لیکن یہ پاکستان نہیں تھا جہاں بیویوں کو مارنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی سزا ملتی ہے۔ اسے اپنے ملک کے قانون کو سامنے رکھ کر بیوی پر تشدد کرنا چاہیے تھا۔ کاش پاکستان میں بھی بیوی پر تشدد کرنے پر اتنی ہی سزا ملے تو کوئی بیوی کو مارے